قرآن کی ایک سورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ سورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلہ کروانے والی سورت، جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، دکان کے اوپر غالب نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پیسے ایسے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑے بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بھر بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جس گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کے آپس میں بنتی نہیں، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، تو آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، آج جو مانگنا ہے مانگ لینا۔ 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کرے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی عام ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کر لینا کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرورت قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر آپ لوگ یقین رکھیں، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں آپ کو پورے یقین سے کر لینا ہے، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بھر بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بھر بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آخر کار وہ وظیفہ مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آپس کی جو دولت ہی دولت آ جائے گی،
کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو بہت صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے بتانے لگا ہوں، اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد بھی ان وظیفے کے اندر آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقہ کار ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ آج اس طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں کہ اس اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا ہے۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معاوضہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولیاں اسی وقت بھر جائیں گی جب آپ بند کمرے میں جائیں، نماز کے اوپر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلامتی جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کے فضائل بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 4، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مرمر کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے اس درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری رضامندی ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، تو اسی سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنے تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق مہدی دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں اس نے صدا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام کشتانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بندے پر پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وسیع ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنا سخی، اتنے حسن و جمال، آپ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا تو جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرے رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا کرو، اس طرح سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق ادا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جاتی ہے کہ آپ سے سنبھال لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ تمام پریشانیوں اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراغی رزق کشادگی کا ایک طریقہ۔ بعض مشائخ سے اسی طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد از فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کریں گے تو انشاءاللہ بیماری کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں باہمی اختلافات ہیں تو سورہ مزمل 41 بار پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہمی الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار اور بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، بھی 41 دن تک 41 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز 9 جمعرات سے کریں۔
رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ قرآن مجید کی 73 آیت سورہ مزمل ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیت ہیں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اسے قرآن کی مکی سورت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اس سورت کی 19 آیت موصول ہوئیں۔ المزمل سورت کی آخری آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی، مکینوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں نظر انداز کیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پرسکون اور مستقبل مزاج رہنے میں مدد کے لیے بھی بھیجی گئی۔ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ڈھانکنا یا ڈھانپنا۔ اس سورت کا شاندار نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب ہے۔ سورہ مزمل کا پیغام پرسکون رہنے کا ہے۔ اپنے معاملات میں صبر سے کام لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پہ۔ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے آپ ہر قسم کے برے حالات سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ہر قسم کے دماغی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے گی اور آپ بہترین صحت اور ذہن سازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ اس سورت کو ہر رات عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد میں بھی پڑھ لیں تو سورت آپ کے دل کو ہمیشہ پاکیزہ رکھے گی اور آپ کی موت اس پاکیزہ حالت میں ہوگی جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے۔ سورت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اگر سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات مانگیں، وہ آپ کو عطا کرے گا اور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ لوگ مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ مل کر سورہ مزمل کی تلاوت کر سکیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سورہ پڑھنے سے انسان کی دولت، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کی تمام خواہشات اللہ کی مرضی سے پوری ہوں گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔